تو اب جو دنیا سے چلے گئے، کیا ان سے مدد مانگنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہوں تو ارشاد فرمائیے. کیونکہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو ہم کہہ رہے ہیں تو دنیا سے پردہ کر گئے، جیسے کئی اولیاء کرام دنیا سے پردہ کر گئے. تو دنیا سے پردہ کر دنیا سے جو پردہ کر جائے، اس سے مدد مانگنے کے حوالے سے آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ اور اس سے پہلے کہ ہم یہ مدنی پھول سنیں، اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. دیکھیے، اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں. اور یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے. میں آپ کو ایک بہت ہی سمجھ میں آنے والی بات کرتا ہوں. یہ آپ بتائیے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج شریف سے مشرف ہوئے تھے تو پہل نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ عوام میں سے آواز آ رہی ہے 50. تو 5 کیسے رہ گئی؟ کیسے رہ گئی 5؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 کروا دی. تو کیا موسیٰ علیہ السلام بھی ان دنوں دنیا میں ہوتے تھے؟ پردہ فرما گئے تھے. مسلم شریف کی روایت میں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 166 حدیث نمبر 1399، کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرین ہے، اللہ عز و جل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں. جب میں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا. میں نے انہیں بتایا تو کہنے لگے، اپنے رب تعالی کے پاس لوٹ کر جائیے، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی. میں لوٹ کر اللہ عز و جل کے پاس گیا، ان سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا، 50 سے کچھ کم کر دیا گیا. جب پھر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا. اللہ عز و جل نے فرمایا، اچھا 5 ہیں اور 50 کی قائم مقام ہے. کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اللہ تبارک و تعالی کے پاس لوٹ جائیے. میں نے جواب دیا، مجھے اللہ عز و جل سے شرم محسوس ہونے لگی ہے. اب دیکھیے آپ نے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کو وصال کیے ہوئے 2500 سال گزر چکے تھے. 150 نہیں، 2500 سال. اور یہ ملے، حیات تھے تو ملے. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ 50 پڑھیں گے نہیں. ہم 5 کتنے مسلمان ہیں جو آج 5 پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ 50 نہیں پڑھ پائیں گے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کم کروائیے. تو کم کرواتے کرواتے 5 رہ گئی. پھر فرمایا کہ 5 بھی نہیں پڑھ پائیں گے. اور یعنی کہ مفہوم، وہ پڑھنے والے تو ساری رات عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ان کی تعداد کم ہے. ہم جیسوں کی سستوں کی تعداد فی زمانہ بہت زیادہ ہے.
لیکن سرکار نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 5 دی اس کا ثواب 50 ہی کا رکھا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. 50 کہے تو ہم 50 ہی کا ثواب دیں گے کہ ہماری بات بدلتی نہیں, ہمارے کلمات جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. تو اب یہ کہ اچھا مشورہ دینا بھی تو مدد ہے, یا پھر مدد کی کوئی ایسی تعریف کریں جس میں سے اچھا مشورہ نکل جائے. تو معلوم ہوا کہ 50 کی جو 5 نمازیں ہمیں ملی نا, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری مدد فرمائی, جبھی تو 50 کی 5 رہی. ورنہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر تشریف لا چکے تھے. 50 فرما دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور تو 50 کی 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کروائیں. تو انتقال کے وصال ظاہری کے 2500 سال کے بعد ایماندار سے بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد فرمائی کہ نہیں فرمائی. اور کوئی امتی نہ ہوا نہ ہوگا کہ جس کے حال میں موسیٰ علیہ السلام کی مدد شامل حال نہ ہو. سبھی 5 پڑھیں گے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے 5 پڑھیں گے, ان کی مدد ہوئی اس میں. اور یہ حدیث مستند ترین حدیث ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے ابن ماجہ, اور اس کا کوئی بھی انکار میں امید کرتا ہوں نہیں کر پائے. تو اب یہ کیسے طے ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے؟ اچھا, موسیٰ علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں, مگر موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدد نہیں فرما سکتے. یہ کیسے ہوا؟ تو جب 2500 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدد فرما سکتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے تو 1400 سال ہوئے, 2500 بھی نہیں ہوئے, تو میرے آقا کیوں مدد نہیں فرما سکتے؟ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی آپ کا تو ایک روایت ہے, تو چلو ایک بار مان لو گے, ایک بار مدد کر سکتے ہیں. تو اب یہ آپ طے کریں کہ کتنی بار کر سکتے ہیں اور کتنی بار سے زیادہ پھر نہیں کر سکتے, کبھی بھی طے نہیں کر سکیں گے. تو الحمدللہ وصال کے بعد اللہ کے نیک بندے مدد کر سکتے ہیں, فیض پہنچا سکتے ہیں, فائدہ اور نفع پہنچا سکتے ہیں. فتاوی شامی جلد اول صفحہ 135 پر ہے. کروڑوں شافعیوں کے عظیم پیشوا سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے, جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے, ضرورت پیش آتی ہے, تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر آتا ہوں, ان کی برکت سے کام ہو جاتا ہے. یہ رد المحتار جو فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب مانی جاتی ہے, اور کوئی مفتی حنفی مفتی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو رد المحتار, یہ علامہ شامی, اس کو فتاوی شامی بھی بولتے ہیں, رد المحتار بھی بولتے ہیں, اس سے مدد حاصل نہ کرتا ہوں. تو ان معنوں کر تو علامہ شامی کی بھی ہم مدد حاصل کر رہے ہیں, پھر تو ساری کتابوں سے مدد حاصل کر ہی رہے. تو خیر وہ پھر آپ بولیں گے پھر عقلی دلیل پر آ گئے, تو یہ بہرحال وہ تو نقلی دلیل دی نا, میں نے عقلی دلیل نہیں دی. موسیٰ علیہ السلام کی دلیل جو دی نا وہ نقلی کہلائے گی. نقلی مانے نقل کردہ, حدیث سے لے کر آپ کو دی. اور تو ہم یہ سچی بات ہے کہ مردوں سے مدد مانگ ہی نہیں رہے, ہم تو مدد زندوں سے مانگ رہے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے, پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْكُرُونَ. ترجمہ کنز ایمان, اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں خبر نہیں. مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں, جب یہ زندہ ہوئے تو ان سے مدد حاصل کرنا جائز ہوا.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہداء کے بارے میں ہے جو کہ تلوار سے راہ خدا میں مارے جاویں گے، اس لیے کہ آیت میں لوہے کی تلوار کا ذکر نہیں ہے۔ جو حضرات عشق الہی کی تلوار سے مقتول ہوئے وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ جو ڈوب کر مرے، جل جاوے، طاعون میں مرے، عورت زچگی یعنی ڈیلیوری کی حالت میں مرے، طالب علم، مسافر وغیرہ سب شہید ہیں۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی جو مطلب شہید ہو جائے وہ تو زندہ ہو، اور ولی اللہ اور ولیوں کے سردار غوث پاک زندہ نہ رہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فتاوی رضویہ جلد 29 صفحات 545 پر فرماتے ہیں اولیاء کرام بعد وفات زندہ ہیں مگر نام مثل انبیاء علیہ السلام، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی حیات روحانی، جسمانی، دنیاوی ہے۔ یہ حضرات بالکل اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں تھے، اور اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حیات ان سے کم، یعنی نبیوں کی حیات سے کم درجے کی حیات ہوتی ہے ان کی، یعنی کم درجے کی زندگی ہوتی ہے، اور شہداء سے زائد، مگر عام شہیدوں سے ان اولیاء کرام کی زندگی زیادہ ہوتی ہے، یعنی حیات زیادہ درجے کی ہوتی ہے، جن کے بارے میں قرآن عظیم نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ یعنی ان شہیدوں سے ان کی حیات اولیاء کرام کی ان شہیدوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو ولی بھی ہو اور شہید بھی ہو، صحابی بھی ہو، شہید بھی ہو، پھر وہ تو درجے میں بڑا رہے گا کہ وہ ولی اور صحابی ہے نا، صحابی بھی ہے، ولی بھی ہے، وہ درجے باقی رہیں گے۔ سوال پڑھی بھی زور سے۔ باپا جان، آپ نے اولیاء کرام کے بعد وفات جو ہے ان کے اپنے واقعات بتائے کہ وہ مدد کرتے ہیں، اور اس بارے میں مدنی پھول عطا فرمائے۔ اگر کچھ ایسے واقعات ارشاد فرما دیں کہ اس سے مزید ہمیں رہنمائی ہو سکے کہ اولیاء کرام بعد وفات زندہ ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القبیر ارشاد فرماتے ہیں الشیعۃ اللمات میں، اللہ تعالیٰ کے ولی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار عز و جل کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور خوش و خرم ہے، لیکن لوگوں کو اس کا شعور نہیں۔ حنفیوں کے زبردست پیشوا حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے ارشاد فرمایا لا فرق لهم فی الحالین ولذا قیل اولیاء اللہ لا یموت ولکن ینقلبون من دار الی دار، یعنی اولیاء کرام کی دونوں حالتوں یعنی حیات و ممات، زندگی اور موت میں اصلاً فرق نہیں، اسی لیے کہا گیا کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں، دوسرے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ مرقات شرح مشکات جلد 5 صفحہ 38 پر یہ ارشاد نقل کیا گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بابا جان، حیات اولیاء سے متعلق بھی چند حکایات ارشاد فرما دیجئے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ بے شمار حکایات ہیں اولیاء کرام کے زندہ ہونے کی، شرح الصدور بھری پڑی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عاشق رسول اور زبردست ولی گزرے، شافعی تھے آپ، اور آپ نے بیداری کے عالم میں جاگتی حالت میں سر کی آنکھوں سے بیداری میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 75 بار زیارت کی۔ انہوں نے بہت سارے واقعات اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، دیگر اولیاء کرام نے بھی